الحمد لله سبحان الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشمے فلک نے تجھ سا نہ پایا کوئی چشمے فلک نے ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے تجھ سا نہ پایا کوئی چشمے فلک نے ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے اور سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے وہ رحمت للعالمین اچھا لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا
لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا، نام میں اس کے یہ دو مرتبہ میم اچھا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، بالخصوص برادر عزیز حضرت مولانا مفتی محمد ضیاء صاحب مدنی مدظلہ العالی، برادرم رانا ذوالفقار صاحب، دیگر عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم بھائیوں، آج 26 فروری سن 2009 کو سیدنا عمر فاروق چوک فیصل آباد میں یہ عظیم الشان محفل حمد و نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اصل عنوان کا تو حضرات نے مجھے نہیں بتایا، صرف سیرت کا کہتے رہے، حالانکہ سیرت کا عنوان ایک وسیع سمندر ہے۔ موٹی سرخی حمد و نعت کی ہے، یہاں آ کر جب میں نے پڑھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ جو عنوان اشتہار پر واضح ہے میں بھی اسی پر گفتگو کروں، لیکن اگر آنے سے پہلے اصل عنوان بتا دیا جائے تو اس میں فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار شرع صدر کے ساتھ چند گزارشات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پروردگار عالم سے محبت کا اظہار کرنے کے عام طور پر دو طریقے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اظہار محبت کے عام طور پر کتنے طریقے ہیں؟ دو۔ بولو کتنے؟ دو طریقے۔ نمبر 1، قول کے ساتھ دونوں سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ نمبر 2، فعل کے ساتھ دونوں سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ جب کوئی مسلمان اپنے اقوال کے ذریعے محبت کا اظہار کرتا ہے تو دو حال سے خالی ہے۔ اقوال کے ذریعے محبت کا اظہار خدا سے کرے گا یا مصطفیٰ سے کرے گا۔ اگر اقوال کے ذریعے محبت کا اظہار خدا سے کرے تو حمد ہے، مصطفیٰ سے کرے تو نعت ہے، اور اگر
افعال کے ذریعے محبت کا اظہار دونوں سے کرے تو جو زبان سے کہا ارکان سے اس کی تصدیق ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا ہر دور میں ظہور قدسی سے لے کر آج تک محبت کے اظہار کے دو طریقے رائج ہیں۔ نمبر ایک قول کے ذریعے، نمبر دو فعل کے ذریعے۔ آئیے صحابہ کرام کے دور کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قول سے محبت کا اظہار کیا تو کس طرح سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ محبت و مودت، الفت و عقیدت کے کون کون سے راز اپنے اقوال محبت میں سمو دیے، پرو دیے۔ دیکھیے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اقوال کے ذریعے محبت کا اظہار کیا۔ چند ایک ان کے اقوال تاریخ اور سیرت کی مستند اور معتبر کتب سے آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ ترمذی ثانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ فی عمرۃ القضاء وعبد اللہ ابن رواحہ بین یدیہ یمشی وہو یقول خلوا بنی الکفار عن سبیلہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے موقع پر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ فی عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء کے موقع پر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ فی عمرۃ القضاء وعبد اللہ ابن رواحہ بین یدیہ یمشی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کے آگے آگے آپ کے سامنے چل رہے تھے، اونٹنی کی مہار کو پکڑے ہوئے، گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے نبی کے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہو یقول، اور زبان سے یہ ترانہ کہہ رہے تھے، خلوا بنی الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے تھے، خلوا بنی الکفار عن سبیلہ، اے کافرو آج نبی کے راستہ سے ہٹ جاؤ۔ خلوا بنی الکفار عن سبیلہ، نبی کا راستہ چھوڑ دو، وگرنہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ پر ہی ہم تمہیں خاک و خون میں تڑپا دیں گے اور ایسی مار ماریں گے کہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ، اس مار کے ذریعے تمہاری کھوپڑیاں جسموں سے جدا ہو جائیں گی۔ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ، وہ مار دوست کو دوست سے جدا کر دے گی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے مثالی قول کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا۔ آئیے ایک اور صحابی کے اقوال محبت کی طرف۔ اس صحابی کا نام کیا ہے؟ یہ صحابی کعب بن مالک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شعراء اور نعت خوان تھے۔ ایک کا نام حسان بن ثابت تھا، دوسرے کا نام عبداللہ بن رواحہ تھا، تیسرے کا نام کعب بن مالک تھا۔
تینوں کا ایک ایک شعر بطور نمونہ عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بعد آئیے کعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کا اظہار کیا۔ علامہ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت کعب بن مالک نے دو ایسے شعر کہے کہ وہ دو شعر نبی کی محبت میں اس طرح ڈوب کر کہے گئے کہ انہیں سن کر پورے کا پورا قبیلہ دوست کفر کے خارستان سے نکل کر سامنے اسلام میں آ گیا۔ وہ کون سے شعر ہیں؟ ابن سیرین کہتے ہیں، قال ابن سیرین، ابن سیرین نے کہا، قال کعب بن مالک بیتین، کعب بن مالک نے دو شعر کہے، کانا سبب اسلام دوس، وہ قبیلہ دوست کے قبول اسلام کا سبب بن گئے۔ ہما، وہ دو شعر یہ ہیں، قضینا من تہامت کل وطر وخیبر ثم اغمدنا السیوف تخبرنا بلونت قتل قالت قواطعهن دوسا او ثقیفا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں، قضینا من تہامت کل وطر، ہم نے تہامہ سے اپنی ہر حاجت اور ضرورت کو پورا کر لیا ہے۔ وخیبر، ہم نے خیبر سے بھی اپنی ضرورت کو پورا کر لیا ہے۔ ثم اغمدنا السیوف، پھر ہم نے تلواروں کو نیاموں میں ڈال لیا ہے۔ تو خبرنا بلونت قتل قالت، ہمیں یہ کاتے تلواریں، یہ بولنے والی تلواریں خبر دے رہی ہیں، اگر یہ بول سکتی ہوتی تو یہ کاٹنے والی تلواریں بول کر کہتی دوسن او ثقیفہ، اب قبیلہ دوس کی باری ہے یا قبیلہ ثقیف کی باری ہے۔ فلما بلغ ذالک دوسن، جب یہ کعب کے شعار قبیلہ دوس تک پہنچے، وہ کہنے لگے خذوا لانفسکم، تم بھی اپنا سنبھالا کر لو، لا ينزل بکم ما نزل بثقیف، کہیں تم پر بھی وہ مصیبت نہ آن پڑے جو قبیلہ ثقیف پر آئی ہے۔ جب کعب بن مالک کے یہ اشعار اور یہ اقوال محبت نبی کے عشق میں ڈوبے ہوئے قبیلہ دوست نے سنے تو سارے کا سارا کفر کے خارستان سے نکلا اور دامن اسلام میں چلا آیا۔ تو پہلا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا وہ یہ ہے کہ اقوال کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ تیسرے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں، احسن منک لم ترکت عینی، تفصیل میں نہیں جاتا، صرف عربی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ احسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، احسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت نے بھی اقوال کے ذریعے حبیب کبریا سے محبت کا اظہار کیا۔ دوسرے صحابہ اور صحابیات سے بھی نہ رہا گیا، ہر ایک نے محبت کا اظہار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی لب کشا ہوئی، لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ مدینہ طیبہ کی بچیاں جب نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں گئے تو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے انہوں نے نبی سے محبت کا اظہار یوں کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہر ایک نے محبت کا اظہار کیا۔ بہت سارے ایسے صحابہ و صحابیات
تھے جو فن شاعری کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے بھی اگرچہ ایسے اقوال کہے جو وزن شعری پہ پورے نہیں اترتے تھے، لیکن ان کی ایک ایک بات سے، ان کے ایک ایک قول سے نبی کی محبت ٹپکتی تھی، نبی کی مودت جھلکتی تھی۔ آئیے چند ایک کا تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الشمس تجری فی وجہہ، جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے سورج نبی کی پیشانی میں گردش کر رہا ہو، جیسے سورج نبی کے چہرے پہ چل رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت جابر بن سمورہ چاند سے نبی کے حسن صورت کا موازنہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، یہ آمنہ کا لال آسمان کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت ربیہ بنت محفظ کہتے ہیں لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، اگر تو نبی کے حسن و جمال کو دیکھ لیتا، آقا کے شباب و کمال کو دیکھ لیتا، آقا کے چہرے کی حشاشت و بشاشت کو دیکھ لیتا، فرحت و مسرت کو دیکھ لیتا، وجاہت و ملاحت کو دیکھ لیتا، لمعانیت نورانیت اور لطافت کو دیکھ لیتا، جسامت و قدامت کو دیکھ لیتا، آقا کے چہرے کی چمک اور دمک کو دیکھ لیتا تو کہتا میں نے چڑھتے سورج کو دیکھ لیا ہے، میں نے چمکتے آفتاب کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ کسی نے یوں کہا کہ اکانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا، فرمایا لا بل کان مثل الشمس والقمر، وہ تو آفتاب و مہتاب کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ ہر کسی نے محبت کا اظہار کیا اقوال کے ذریعے، جب افعال کے ذریعے محبت کی باری آئی تو صحابہ نے جو اقوال سے کہا، جو صحابہ کی زبان نے کہا، وہ ان کے ارکان نے جنان نے پورا کر کے دکھا دیا۔ پہلے اقوال کے ذریعے انہوں نے نبی سے محبت کا اظہار کیا، ان اقوال کو آپ نعت بھی کہہ سکتے ہیں، ان اقوال کو آپ مدح بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ ثناء باللسان، وہ زبان کے ساتھ نبی کی تعریف تھی، وہ زبان کے ساتھ خدا کی توحید تھی۔ جب باری افعال کی آئی تب بھی صحابہ کرام کسی سے پیچھے نہیں رہے، افعال کے ذریعے بھی خدا اور مصطفیٰ کی محبت کے جھنڈے گاڑ گئے۔ ان کی لاشیں بدر میں تڑپی لیکن محبت دل سے نہ نکل سکی، یہ احد میں ٹکڑے ہوئے لیکن محبت کا اظہار کرتے رہے، یہ خیبر میں تڑپتے رہے، محبت کا اظہار کرتے رہے، یہ خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھے رہے لیکن محبت کا اظہار کرتے رہے، یہ طائف کی وادیوں میں مار کھاتے رہے لیکن محبت کا اظہار کرتے رہے، یہ مکہ چھوڑ کے حبشہ جاتے رہے، محبت کا اظہار کرتے رہے، مکہ چھوڑ کے مدینہ جاتے رہے، محبت کا اظہار کرتے رہے۔ انہوں نے افعال کے ذریعے بھی نبی کی محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ تپتے کوئلوں پہ لٹا دیے گئے لیکن محبت کا اظہار کر گئے، ان کی کھرڑیاں ادھیڑ دی گئی لیکن محبت کا اظہار کر گئے، ان کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا گیا لیکن یہ پھر بھی زبان حال سے یہ کہتے گئے کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، پر سمندر کبھی کسی دریا میں نہیں گرتا۔ آدمی جو زبان سے کہتا ہے، جو زبان سے کہتا ہے، عمل سے یا اسے سچا کر کے دکھاتا ہے یا اسے جھٹلا کے دکھاتا ہے۔ صحابہ کرام نے جو زبان سے کہا، عمل سے سچا کر کے دکھایا۔ صحابہ کی زبان نے جو بولا، ان کے جسم نے اسے تولا۔ یہ بلال تپتے کوئلوں پہ لیٹا ہوا بھی کہتا ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں۔ یہ بلال کہتا ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔
بلال تپے کوئلوں پہ لیٹ گیا، خباب کی چمڑی ادھڑ گئی، خبیب تختہ تار پہ چڑھ گیا، حضرت حبیب بن زید کے ٹکڑے تو ہو گئے، سمیہ کے ٹکڑے تو ہو گئے، نادیہ نے دھکے تو کھا لیے، لبینہ نے چمڑی تو ادھڑوا لی، زنیرہ کی آنکھیں تو نکل گئیں، لیکن کیا مجال ہے جو زبان سے کہا اس پہ حرف آنے دیا ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ دار بھی آیا تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کب دیکھے ہیں جو انہوں نے زبان سے کہا، عمل سے اسے سچا کر کے دکھایا۔ تو کسی سے محبت کے اظہار کے دو طریقے ہیں، یا تو قول کے ذریعے اس سے محبت کا اظہار کیا جائے، قول کے ذریعے محبت کا اظہار خدا سے ہو وہ حمد کہلاتا ہے، مصطفیٰ سے ہو وہ نعت کہلاتا ہے، اور افعال کے ذریعے محبت کا اظہار حقیقت کہلاتا ہے، استقامت کہلاتا ہے، استقلال کہلاتا ہے، عظیمت کہلاتا ہے۔ وہ بھی انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو صحابہ کرام نے خدا اور مصطفیٰ سے محبت کے یہ دو طریقے امت کے حوالے کیے، سے قول کے ذریعے بھی محبت کا اظہار کرنا ہے، نبی سے فعل کے ذریعے بھی محبت کا اظہار کرنا ہے، جیسا کہ ہمارے اکابرین نے اقوال و افعال کے ذریعے خدا اور مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ آئیے چند ایک کے میں اقوال و افعال آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں، تاکہ بات چلتے چلاتے آج کے دور میں پہنچ کے ہمیں بھی کوئی سبق دے، ہمیں بھی کوئی نصیحت دے، ہمیں بھی کوئی گویا کے پاس کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب اقوال کے ذریعے نبی سے محبت کا اظہار کیا، پھر افعال کے ذریعے اپنے اقوال پہ مہر تصدیق سبق کی، تو اکابرین بھی ما انا علیہ و صحابی کے طرز کو اپناتے ہوئے اسی طریقے سے محبت کا اظہار کرنے لگے۔ انہوں نے اقوال کے ذریعے بھی محبت کا اظہار کیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لب کشا ہوئے کہ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں، اللہ نے تمام انبیاء کو فردن فردن عطا کیے جانے والے کمالات محمد مصطفیٰ میں یکجا کر دیے۔ اگر کوئی آدم کا خلق دیکھنا چاہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھے، شیش کی معرفت دیکھنا چاہے محمد مصطفیٰ کو دیکھے، حضرت ابراہیم کی بلبلہ توحید کو دیکھنا چاہے محمد مصطفیٰ کو دیکھے، اسماعیل کا اظہار دیکھنا چاہے محمد مصطفیٰ کو دیکھے، لوط کی حکمت دیکھنا چاہے محمد مصطفیٰ کو دیکھے، صالح کی فصاحت دیکھنا چاہے محمد مصطفیٰ کو دیکھے، دانیال کی محبت دیکھنا چاہے محمد مصطفیٰ کو دیکھے، یوشع کا جہاد دیکھنا چاہے محمد مصطفیٰ کو دیکھے، الیاس کا وقار دیکھنا چاہے محمد مصطفیٰ کو دیکھے، یوسف کا حسن دیکھنا چاہے محمد مصطفیٰ کو دیکھے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ آئے کوئی دیکھے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اگر کوئی حسن یوسفی دیکھنا چاہے تو محمد مصطفیٰ میں دیکھے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، ایرا رہا میں شوق یہاں سر کے پل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ اور کسی نے یوں کہا حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی اور سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی، اور کسی نے یوں کہا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ تمام انبیاء کے اوصاف کو اگر یکجا دیکھنا چاہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھو، اگر محمد مصطفیٰ کے کمالات کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہو تو پھر سارے
انبیاء کو دیکھو. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے دو طریقے ہیں، اقوال کے ذریعے یہی نعت ہے، یا افعال کے ذریعے یہ استقامت اور عظیمت ہے. یہ استقامت اور عظیمت ہے. صحابہ کرام سے یہ دونوں طریقے ثابت ہیں، علماء دیوبند سے بھی یہ دونوں طریقے ثابت ہیں. انہوں نے بھی پہلے اقوال کے ذریعے نبی سے محبت کا اظہار کیا. حضرت فاروقی شہید نے اپنے انداز میں یوں کہا، آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشمے فلک نے، تجھ سا نہ پایا کوئی چشمے فلک نے، اور ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے. حصول وحی میں موسیٰ دور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وہی تیرے حضور پر پہنچے. حضرت جامی نے یوں کہا، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر. جی ہاں، کہنے والے نے حضرت شاہ عبد العزیز نے یوں کہا، بلغ العلا بکمالہ کشفت حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں یوں کہا کہ تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچہ الفت، عقیدت کی جبی تیری مربت سے ہے نورانی. علامہ دوست محمد قریشی نے یوں اقوال کے ذریعے نبی سے محبت کا اظہار کیا کہ تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. تجھی کو کھلاتے یکتا یہ عالم ملا حق سے، اور تیرے ہی جسم پہ موضوع بقائے بے مثالی ہے. پیر و مرشد سید نفیس الحسینی نے یوں کہا، اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اور کسی نے یوں کہا، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. سم کے عوض دارو شفا دی، دان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی نے یوں کہا، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کے کشور تخت نہ افسر صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی نے یوں کہا کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ باران تقدس کے لگی، بلکہ ہے کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہے کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہے کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کڑیاں، اور خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا. ہمارے اکابرین نے بھی اسی طرز سے، صحابہ کرام کی طرز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا. اقوال کے ذریعے بھی، اقوال کے ذریعے بھی، افعال کے ذریعے بھی محبت کے اظہار کے دو طریقے ہیں، یا اقوال کے ذریعے یا افعال کے ذریعے. جس وقت باری اقوال کے ذریعے اظہار محبت کی آئی تو اکابرین علماء دیوبند ہر فرد بشر سے پیش نظر آئے، اور جب باری نبی سے اظہار محبت کی افعال کے ذریعے آئی تو اس وقت بھی اکابرین علماء دیوبند کبھی 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آزادی کے لیے میدان میں کھڑے ہوئے نظر آئے، کبھی شاملی کے میدان میں کھڑے ہوئے دکھائی دیے. جب باری افعال کے ذریعے نبی سے اظہار محبت کی آئی تو حضرت شیخ الہند محمود الحسن کے جن کو کوئلوں پہ گرا کے، کوئلوں پہ لٹا کے کو جلا دیا گیا.
جس وقت افعال کے ذریعے باری اظہار محبت کی آئی، حافظ ضامن شہید نے بھی جامع شہادت نوش کیا، بالاکوٹ کے پہاڑوں پہ سید احمد شہید کا لہو بہا، شاہ اسماعیل شہید کی گردن تن سے جدا ہوئی۔ جب باری افعال کے ذریعے نبی سے اظہار محبت کی آئی تو لاہور کے مال روڈ پہ، لاہور کے روڈوں پہ علماء دیوبند نے اور ان کے فرزندوں نے ختم نبوت کے لیے قطار اندر قطار ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جب باری افعال کے ذریعے نبی کی محبت کے اظہار کی آئی تو امیر شریعت کی نصف زندگی جیلوں کی نظر ہو گئی۔ اکابرین علماء دیوبند جزیرہ انڈمان کالا پانی کی کال کوٹڑیوں میں داستان محبت رقم کرتے رہے۔ جب باری افعال کے ذریعے محبت کے اظہار کی آئی تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری انڈیا سے بہاولپور کی عدالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکروں کے خلاف چل کے آئے۔ حضرت مدنی کفن سر پہ باندھ کے کراچی میں انگریز کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ جب باری نبی سے اظہار محبت کی افعال کے ذریعے آئی تو امیر شریعت نے جیلوں کو آباد کیا، امیر عظیمت نے جامع شہادت نوش کیا۔ جس وقت باری محبت کے اظہار کی افعال کے ذریعے آئی مولانا یوسف لدھیانوی نے جامع شہادت نوش کیا، مفتی مجاہد نے جامع شہادت نوش کیا، مولانا جمیل شہید نے جامع شہادت نوش کیا۔ جی ہاں، جب باری اظہار محبت کی افعال کے ذریعے آئی مفتی نظام الدین کلاشا کراچی کی سڑکوں پہ تڑپتا رہا، حق نواز کا لاشا ان کے دروازے کے سامنے تڑپتا رہا۔ فاروقی شہید کو لاہور میں بم دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ شعیب ندیم کی جوانی نبی کے تحفظ پہ لگ گئی، سیف اللہ خالد کی بچیاں یتیم ہو گئی، زبیر بھٹ بھی اپنے محبوبوں کے قدموں میں پہنچ گیا۔ جب باری افعال کے ذریعے نبی سے محبت کی آئی تو قاسم چودھری کی گردن تن سے جدا ہو کے بھی یہ صدا بلند کرتی رہی کہ ہری ہے شاخ تمنا مگر چلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے بسرے میدا مگر جھکی تو نہیں۔ جب باری افعال کے ذریعے نبی سے محبت کی آئی تو اعظم طارق اسلام آباد کی سرزمین پہ 40 گولیاں اپنے سینے پہ کھا کے یہ پیغام دے گیا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا جب چمن میں بہار آئے۔ سر بلند تو اقوال اور افعال کے ذریعے نبی سے محبت کا اظہار کیا جاتا رہا۔ صحابہ کرام نے بھی کیا، ان کے متبعین نے بھی کیا۔ آج بات ہماری ہے، آج بات ہماری ہے، ہم اقوال کے ذریعے بھی نبی سے محبت کا اظہار کریں جیسے صحابہ کرام نے، ہمارے اکابرین نے کیا۔ افعال کے ذریعے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں، ان کی ختم نبوت کے لیے قربانی دے کے ان کی عزت و ناموس، ان کے صحاب، ازواج اور اہل بیت کا تحفظ کر کے اقوال کے ذریعے آج کے دور میں ہر کوئی بڑا بڑا محبت کا اظہار کر لیتا ہے۔ جب باری افعال کی آتی ہے ہر کوئی گھر میں چلا جاتا ہے۔ اقوال کے ذریعے محبت کا اظہار کرنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، لیکن جب تک قول کی تصدیق فعل نہ کرے اس وقت تک قول محبت میں کتنا ہی ڈوب کر کیوں نہ کہا جائے وہ نفع نہیں دیتا۔ اس کی مثالیں میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ اٹھائیے ماہنامہ ناز جو لاہور سے نکلتا ہے، اسے دیکھیے، اس میں ہندوؤں نے، غیر مسلموں نے اقوال کے ذریعے نبی سے کیسی محبت کا
کا اظہار کیا ہے۔ بطور نمونہ چند ایک ذکر کیے دیتا ہوں۔ ہری چند اختر ایک ہندو شاعر ہے، وہ اقوال کے ذریعے یوں نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور شوکت مغرور نے کس شخص کا توڑا تلسم، منادم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، کہہ دیا لا تقنطو اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محبے تمنا کر دیا، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا اس نے کائنات، اب کسی نے اس کو عالم اشکارا کر دیا، آدمیت کو غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، چندر پرکاش ہندو کہتا ہے کہ ہم جس کی فضیلت پہ تو عالم کی جبی ہے، ہم جس کی فضیلت پہ تو عالم کی جبی ہے، سجدگاہ کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شیخ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے، اتنا کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہے، سیرت بھی ہنسی آپ کی صورت بھی ہنسی ہے، یہ سے مقدس ہے یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ساکن ہے جنت بھی یہی ہے، اے خاک مدینہ پھر اعجاز کے صدقے ہے عرش نشین جو بھی یہاں فرش نشین ہے، ڈاکٹر ماتا پرشاد زید کہتا ہے کہ نگاہوں کا جادو دلوں پر مسلط، نگاہوں کا جادو دلوں پر مسلط، جمال اللہ اللہ جلال اللہ اللہ، ادھر آئے خدا کرسی سے جلوے، نبوت کا درجہ کمال اللہ اللہ، ڈاکٹر مہاراجا سریکشن پرشاد کہتا ہے کہ کان عرب سے لال نکل کر سرتاج بنا سرداروں کا، نام محمد اپنا رکھا سلطان بنا سرداروں کا، بال کمن اسمل سیانی کہتا ہے میرا عقبہ ہے منور آپ کی تنویروں سے، میری دنیا آپ کے پیغام سے گلزار تو ہے، دید سے منور آنکھیں میری نہیں لیکن پر نور سے قلب میرا مقصد انوار تو ہے، کل کا پرشاد کہتا ہے گر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دولت کونین کو یوں دامن میں چھپا لے، پھر کل کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے، جگن ناتھ آزاد کہتا ہے کہ سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دورہ پر، انگنت جس کے احسانات ہے دنیا امکا پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمی بن کر، پیام دوستی لے کر، صادق البعد الامی بن کر، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مشہور ہے دنیا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی رنگی بیانی کا، محفل نعت ہے اس لیے میں نے عرض کر دیا اقوال سے محبت کا اظہار ہندوؤں نے بھی کیا ہے، اقوال سے محبت کا اظہار سکھوں نے بھی کیا ہے، اقوال سے محبت کا اظہار نے بھی کیا ہے، عیسائیوں نے بھی کیا ہے، لیکن مسلمان افعال کے ذریعے بھی نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، نہ صرف نعتوں کے ذریعے اقوال سے محبت کا اظہار کیا جائے بلکہ عملی طور پر نبی کریم کی اتباع کر کے سنت پہ عمل کر کے اپنی شکل و صورت نبی کی شکل و صورت کی طرح بنا کے افعال کے ذریعے بھی نبی سے محبت کا اظہار کیا جائے اور یہ دنیا کو بتایا جائے ہم نے آقا کی محبت نے جو بات زبان سے کہی وہ عمل سے سچ کر کے دکھائی، تو آئیے نبی کی محبت میں افعال کے ذریعے بھی اظہار کیجیے محبت کا، اکابرین کی طرح، امیر شریعت کی طرح، حق نواز کی طرح، احسار کی طرح، مختار کی طرح، آسم طارق، شعیب سہار کی طرح نبی کے تحفظ کریے، نبی کی حرمت کریے، اصحاب نبی کے تحفظ کریے، ازواج نبی کی حرمت کریے، نکل کے محنت کر کے افعال سے محبت کا اظہار کیجیے اور یہ عزم لے کے آئیے کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈر
یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر اور دل سے کہہ کے آؤ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، جنگلی غازی کی آہوں نے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ جال کفس سے جاتوں کے اب سرنے گلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکیں، جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا